دو تین آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من بسم الشيطان اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن اتل الرحيم ما اوحی الیک من الکتاب اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة وأقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذکر اللہ اکبر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون والله يعلم ما ولا تصنعون تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا فقولوا آمنا بالذي وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. یہ پہلی آیت دلیل وحی ہے، جس میں وحی کا ذکر ہوتا ہے، دلیل وحی، اور اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے: قرآن کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ تینوں باتیں بڑی عظمت والی اور بڑی اہم ہیں۔ دوسری آیت میں طریقہ تبلیغ کہ تبلیغ میں مخاطب کی حیثیت کا خیال کرو، جاہل کی تبلیغ اور ہے، عالم کو تبلیغ اور ہے، مختلف یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ کرو۔ اور تیسری آیت تبلیغ جو ہے اس میں اہل کتاب کی تقسیم، کوئی انصاف والے ہیں، کوئی تعصب والے۔ انصاف والے قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور جو تعصب والے ہیں وہ پکے منکر ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں قرآن کریم کے اعجاز کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا یہ ایک معجزہ ہے۔ امی ان پڑھ کا ایسی کتاب سنانا کہ جس کی مثال پیش کرنے سے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء، مدعیان خطابت اور کلام عاجز ہو جائیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے قرآن اور باقی کتابوں کا فرق، کہ قرآن حفظ ہوتا ہے، باقی کتابیں حفظ نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں شکایت ہے منکرین کی، اور پھر آخری آیت میں قرآن کے معجز ہونے کا ذکر ہے۔ اتلو تلاوت کریں، ما اوحی الیک من الکتاب، ما أوحي إليك من اس کتاب کی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ الكتاب كتاب تربية. تو یہ قرآن کی تلاوت کا صرف امتی مخاطب نہیں، خود نبی جس پر اترا اس کو بھی خطاب ہے تلاوت کرو، اور یہ کئی صورتوں میں ہے۔ ابھی قریب ہم نے پڑھا تھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں قرآن پڑھوں۔ دعوت کے لیے قرآن، دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن، اور پھر جو ہے اللہ ثواب کے لیے تلاوت قرآن، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن۔ قرآن کے بہت فائدے ہیں۔ اچھا، ایک بات کہیں سر سید کی کسی دوست نے اور انہوں نے کی تھی، تو آگے چل کر منکرین حدیث نے اس کو بہت پھیلایا، اور اب بھی بہت سے لوگ ان کی باتوں کو، بڑی بظاہر کشش والی بات ہے کہ بے سمجھے قرآن پڑھنا طوطے کی رٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور بچوں کو حفظ کرانا، یہ ان کی زندگی کو کہ 3-4 سال کو ضائع کرنا، یہ میں نے ان کانوں سے کئی لوگوں سے سنا، بات چلی وہاں سے ہے۔ تو جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا اس نے بعد میں زندگی کے اندر اس سے رجوع کر لیا کہ
فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے بغیر سمجھ کے پڑھنا۔ بچہ ہوتا ہے، اس کی نرم ہوتی ہے زبان، گلے کا لہجہ، ان کے الفاظ ہیں، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بوڑھے کو بڑے کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بچوں کو قرآن یاد کرانا چاہیے۔ لیکن وہ جو رجوع کیا اس بات کو لوگ ذکر نہیں کرتے، وہ پہلی بات جو کی تھی اس کو لے لیا کہ بھائی یہ طوطے کی رٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے ایسے قرآن کی طرف منسوب، قرآن کے نام سے مشہور لوگ جن کا میں نام لوں تو آپ سب پہچانیں گے، انہوں نے اپنے حفظ کے مدرسوں کو بند کر دیا، یہ بچوں کے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حروف میں کیا فائدہ ہے، حروف اس کے بغیر سمجھے کہ تو کیا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کے کئی جواب ہیں، لیکن آسان جواب اس کا یہ ہے میرے نزدیک کہ قرآن میں متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے محکمات اور متشابہات، کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں وہ احکام سے تعلق رکھتی ہے، نماز پڑھو، روزہ فرض ہے، جہاد کرو، ذکر کرو، یہ تو محکمات ہیں، واضح ہیں۔ متشابہات اللہ کی ساری صفات، اللہ کی صفات کے بارے میں سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن۔ اللہ کی صفات کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا، کسی کی مجال ہی نہیں، کسی پہ اتنی ہمت ہی نہیں اس چھوٹی سی عقل کے ساتھ رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت سمجھ رہے۔ اللہ کا ہاتھ، یداہ مبسوطتان، یکشف عن ساق، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا، اللہ کے ہاتھ کا، اللہ کی ٹانگ کا ذکر ہے قرآن میں۔ کسی نے نہیں دیکھا اللہ کا ہاتھ، کسی نے اللہ کی ٹانگ کو نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو پھر ان کا پڑھنا فضول ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ جو صحیح حدیثیں ہیں کہ جو قرآن کی ایک حرف کو پڑھے گا اس کو ایک نیکی حاصل ہو گئی، اور وہ نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا کم از کم۔ یہ ساتھ تو نہیں ہے کہ سمجھ کر پڑھے گا تو پھر ثواب ہوگا، سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسی بحث بھی کر رہا تھا تو میں کئی مثالیں ہیں، ایک چھوٹی سی آسان سی، تو وہ کہہ رہا تھا کوئی فائدہ نہیں بغیر سمجھے کے، تو اس دوسرے نے اس کو غصے میں آ کر کہا تو نرا گدھا ہے۔ اب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا تو نے بڑی بد تہذیبی کی بات کی، کیسی بات تو نے کی، مجھے گدھا کہ انہوں نے کہا میں نے لفظ ہی تو کہا ہے، تجھے گدھا تو نہیں بنایا، تو اس لفظ سے تجھے تیرا چہرہ سرخ ہو گیا، گرم ہو گیا، تو الفاظ میں اگر اثر نہیں ہے تو میں 10 دفعہ بھی تجھے کچھ کہوں تجھے کیوں اثر ہوا؟ اسی بات سے سمجھ آ گئی۔ تو حروف میں بھی تاثیر ہے۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ شاہ فیصل مرحوم نے جنگ اخبار کی یعنی پورا رنگین صفحہ سپیشل صفحے پر یہ اس میں ایک لفظ تھا کہ شاہ فیصل مرحوم نے قاری عبد الباسط مرحوم کو افریقہ میں تلاوت کے لیے بھیجا، قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ۔ تو انہوں نے 3 ہفتے دورہ کیا اور قرآن سنایا، 50,000 عیسائی مسلمان ہوئے۔ ترجمہ نہیں سنایا، درس نہیں دیا، واعظ نہیں کیا، صرف تلاوت کی۔ تو بے سوچے سمجھے وہ عیسائی جو عربی نہیں جانتے تھے کیوں مسلمان؟ یہ تو ایسی ہے جیسے سورج دوپہر کو چمک رہا، آدمی کا ہے یہ روشنی نہیں۔ یہ ہندوؤں پر بھی، سکھوں پر بھی، ان پر جو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں جانتے ان پر بھی تلاوت کا اثر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا اور کوئی کلام نہیں۔ تو حضرت علامہ
शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने फरमाया, खमीरा गाँव ज़बान अंबरी, खमीरा गाँव ज़बान सादा और अंबरी, अंबर बीच मिलाया, वो अगर कोई पहचान कर खाए तब भी उसका दिमाग मजबूत होगा, अगर न पहचानता हो, उसको पता ही ना हो कि मैं क्या खाता हूँ, उसको खमीरा गाँव ज़बान अंबरी खिलाओ, उसका भी दिमाग। तो असर के लिए पहचानना ज़रूरी नहीं, समझना ज़रूरी नहीं। तो ये कहना तोते की राटा की क्या फायदा है। तो खैर ये बात तो लंबी है, मैंने एक छोटी सी बात आपको सुना दी, ऐसी बात है नहीं। ये और बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुरान किताब हिदायत है, और हिदायत तब हासिल होगी जबकि आदमी इसको समझेगा कि कुरान क्या कहता है, मुझसे क्या अकीदा रखने का मुतालबा करता है, कौन से अमल का मुतालबा करता है, किस काम से रोकता है, तो समझेगा तो अमल करेगा। ये ठीक है, लेकिन फजूल नहीं है, बेकार नहीं है। जब एक दफ़ा समझ लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान जितना नाजिल हो चुका होता था सुनाते थे, और आप सुनते थे, फिर आप पढ़ते थे, जिब्रील सुनता था, दौर करते थे। तो एक दफ़ा समझ लिया, फिर बार बार पढ़ने की क्या ज़रूरत। हर साल तरावी में कुरान का ख़त्म करो, एक दफ़ा समझ कर पढ़ लो, बस ख़त्म हो गया ज़िंदगी में। ऐसी बात है कि हरूफ में भी सवाब है, बरकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिनुसब्बित बिही फुआदक, हम थोड़ा थोड़ा करके कुरान आप पर उतारते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो, मुखालिफिन की बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हो। लिनुसब्बित अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सबसे बड़ा जिक्र कुरान है। जिक्र जो है इससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो ये आज मैंने सुना पड़ा है कि गैर मुस्लिम अस्पतालों में जब ऑपरेशन करते हैं तो सूरह रहमान की तिलावत लगाते हैं। क्यों लगाते? अगर बगैर वो समझते तो नहीं, तो अगर बगैर सोचे समझे कि कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर ऑपरेशन करते वक्त सूरह रहमान क्यों लगाते? ये हमारे भाई सिजील साहब हैं, इनका बच्चा थोड़ा सा बीमार है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उसको कामिल सेहत अता फरमाए। ये फरमाते हैं कि जब तिलावत शुरू होती है बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जब बंद होती है फिर चलाता है खुद और सुनने के लिए। ये सामने, तो अगर कुरान, वो बच्चे को कुरान का तर्जुमा तो नहीं आता, तो अगर कुरान के अल्फाज में कोई असर नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तोते की रट है, तो क्यों मुतमईन होता है बच्चा। खैर ये बात काफ़ी मिसालें दी जा सकती। उतलु मा उहिया इलैका, मैंने ऐसे लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह कि हर वक्त कुरान पढ़ते हैं, यानी 24 घंटे कुरान ख़त्म हुआ फिर शुरू कर दो, ख़त्म हुआ फिर शुरू। ऐसे अब भी लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी ऐसी तिलावत की अल्लाह ने उनको तौफीक दी। बस उठ चलते फिरते लेटे कुरान पढ़ते रहते हैं, तो कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, कोई तिलावत करता है। व अक़ीमिस सलाह, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। नमाज के कायम करने का बार बार है, पढ़ने का भी है जिक्र। फसल्ले पढ़, लेकिन कायम कायम करना पूरे आदाब के साथ, तवज्जो के साथ, समझ कर कज़ा न करो, बर वक़्त पढ़ो, जमात से पढ़ो, बग़ैर जमात के इकामत सलात नहीं, अदाए सलात है। नमाज कायम करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज रोकती है बेहयाइयों और बुराइयों से। इसका भी शुरू से लोगों ने सवालात किए कि भाई नमाज भी पढ़ते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो इसके जवाबात बड़े अच्छे हैं। मैं एक बात ये कि हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मरहूम फरमाते हैं, जितनी देर नमाज पढ़ेगा इतनी देर तो गुनाह से बचेगा। जो 10 मिनट नमाज में है वो नमाज के अंदर तो चोरी नहीं करेगा, झूठ तो नहीं बोलेगा, तो इतनी देर तो रोज़ाना नमाज के वक़्त में तो बुराई से बचेगा। एक माना ये बड़ा आसान। एक बात यह है कि जैसे दवाओं में असर होता है इलाज का, ये गोली खाओ तो बुखार उतर जाएगा,
یہ گولی کھاؤ تو جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ان دواؤں کے اندر اثر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز میں اثر ڈالا ہے برائی سے روکنے کا۔ اور روحانی، یہ روحانی عمل ہے، تو روحانی بیماریوں سے، گناہوں سے۔ اور وہ دوا جو ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر بتاتا ہے یہ اتنی گولیاں کھانی ہیں، اتنے وقت کھانا ہے، اور فلاں چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور اس کا یہ پرہیز ہے۔ جب آدمی وہ پرہیز کرے گا، اس مقدار میں کھائے گا، اتنے دنوں تک کھائے گا، یہ جی 3 دن کی دوا ہے، یہ ہفتے کی ہے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر، تو اتنے دن استعمال کرے گا، اس طریقے سے کرے گا، پرہیز کرے گا، تو پھر وہ علاج، پھر وہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ تو اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی یعنی نماز قضا نہ کرے، اقامت صلاۃ ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ جو برائیاں ہیں ان سے آدمی بچنے کی کوشش کرے، تو پھر جو ہے یہ طاقت پیدا ہوگی نمازی کو کہ وہ بے حیائیوں اور گناہوں سے بچے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، جن چیزوں کا کہا ان کو کرے، جن چیزوں سے روکا ان سے روکے، ہر جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھے۔ وہ عظیم ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو فاتحہ کی ترجمہ سمجھ کر اگر دن میں پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ ہے، تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ وعدہ کرتا ہے ہر رکعت میں، اللہ میں تیری بندگی کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے احکام پر عمل کروں گا، تو کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوگا کہ میں نے ابھی کیا کہا اور اب یہ غلط کام کیوں کرتا ہوں، تو سمجھ کر کے میں کیا پڑھتا ہوں، ایسے نہیں اٹھک بیٹھک کی تھی جلدی۔ تو اس طرح کو تو کہتے ہیں نا کہ نماز دعا دیتی ہے اگر صحیح آداب کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ تو نماز، صحیح نماز ہوگی تو برائیوں سے روکے گی۔ تو اگر کسی کو برائیوں سے نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن دن کو چوری بھی کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا اس عمل کی پابندی جو تو کہتا ہے تہجد کرے گا تو یہ نماز اس کو روک دے گی چوریوں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ ایک یہاں ذکر اللہ کو کہا، ایک رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے راضی ہونے کا مختصر اعلان، ہر نعمت سے بڑی نعمت۔ جنتیوں کو اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہوں، آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جو کچھ مرضی ہے کرو۔ تو وہ ایسا غلط کام تو نہیں کریں گے جنتی کہ جنت میں جا کر لوگوں کو قتل کریں یا غلط کام کریں، تو وہ تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے